أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. گزشتہ مجلس میں یہ بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین صفت لا کر اس دعوے کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کیوں ہیں؟ دلیل ذکر فرمائی رب العالمین، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی تربیت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ رب العالمین والی صفت جس طرح الحمدللہ رب العالمین کی دلیل ہے، ویسے رب العالمین والی صفت سے اللہ رب العزت ہمیں ایک عظیم پیغام اور سبق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دیے جانے والا یہ پیغام اور یہ سبق اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری اپنی زندگی خوشحال بن جائے، غیر معمولی پریشانی سے ہماری حفاظت ہو جائے اگر وہ پیغام ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے۔ پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے کام ہیں، جو کچھ اللہ رب العزت تصرف فرماتے ہیں، وہ تصرف اور وہ سارے کام قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو قابل تعریف نہ ہو۔ اب یہاں ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے کام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں، ان کاموں سے ہمیں صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دلی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، بظاہر ہمیں وہ کام اچھے نہیں لگتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اللہ رب العزت مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ جو بیماری دی ہے وہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہے، یہ تو تکلیف کی چیز ہے۔ اسی طرح
کسی آدمی کا کوئی اکلوتا بیٹا تھا جو زندگی میں اس کا سہارا بننے والا تھا، جس سے وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ دکھ سکھ میں یہ میرے کام آئے گا، اور اللہ رب العزت نے اس کو دنیا سے اٹھا لیا، موت دے دی۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو موت اس بچے کو دی وہ بظاہر اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو غم کی چیز ہے، اس سے تو بہت بڑا صدمہ اس کے ماں باپ کو اور اس کے رشتہ داروں کو ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ سمجھیے کہ ایک آدمی تجارت کر رہا تھا اور ماشاءاللہ تجارت میں اس کو کثیر نفع حاصل ہو رہا تھا، ایک دم سے اس کی اپنی تجارت برباد ہو گئی اور رأس المال تک اس کا ضائع اور برباد ہو گیا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو کام اس کے حق میں کیا وہ بظاہر اچھا نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے، اس میں اس کی بربادی اور اس کی ہلاکت ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ رب العالمین تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالی کا ہر کام قابل تعریف اور اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو رب العالمین کے ذریعے سے ہمارے اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے کہ اصل میں ہم اپنی محدود اور چھوٹی سی عقل سے بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو اللہ نے کیا وہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے، چھوٹی سی عقل کے دائرے میں ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، تکلیف دینے والا سمجھتے ہیں، غم اور پریشانی کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہیں، جو تمام کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سا کام کس وقت پر اس کے حق میں زیادہ مناسب اور زیادہ مصلحت اور نفع کا کام ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے بظاہر ہم ایسا سمجھتے ہیں العیاذ باللہ کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم تو بیماری میں مبتلا ہو گئے، قرض میں ڈوب گئے، تجارت ٹھپ پڑ گئی اور مہلک بیماری میں ہم مبتلا ہو گئے، اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ پاک ہمارے حق میں جو کرتے ہیں وہ اچھا ہی ہوتا ہے اور ہماری اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اسی میں ہمارا نفع اور فائدہ مضمر ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک نادان اور ناسمجھ بچہ ہے جس میں ابھی عقل پختہ نہیں ہے، اس کو بدن پر کوئی پھوڑا نکل آیا، ڈاکٹر نے کہا جب تک نشتر نہیں لگائیں گے اور چاک نہیں ماریں گے تب تک یہ پھوڑا اچھا نہیں ہوگا۔ اب ڈاکٹر اس بچے کو نشتر لگاتا ہے، اب بچہ اپنے حق میں اس کو برا سمجھتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، وہ ڈاکٹر کو بھی ظالم سمجھتا ہے اور ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو بھی ظالم سمجھتا ہے کہ مجھ چھوٹے سے اور معصوم بچے پر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، میرے اوپر نشتر لگاتے ہیں، میرا بدن کاٹ رہے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر اور گھر والے اور ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں مفید ہیں اور اس کی مصلحت اور نفع اسی میں ہے کہ اسے نشتر لگایا جائے تاکہ یہ صحت یاب ہو جائے، اسے تندرستی مل جائے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمارے خالق ہیں
اور سارے جہانوں کی تربیت کرنے والے ہیں، وہ تو بخوبی جانتے ہیں کہ کون سی چیز کس بندے کے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ نفع دینے والی اور زیادہ مفید ہیں۔ وہ اپنی مصلحت اور اپنی حکمت کے مطابق ہمارے ساتھ اور کائنات کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ہم چھوٹی سی عقل سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے حق میں برا ہوا، اس لیے ہم شکوے شکایت میں لگ جاتے ہیں، غیر معمولی پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خود اپنی زندگی کو ناخوشگوار بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنی یہ مصلحت اپنے بندوں پر ظاہر بھی کر دیتا ہے تاکہ بندوں کو پتا چلے جسے تم تکلیف کی چیز سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہیں اور تمہاری عین مصلحت کے مطابق ہیں۔ چنانچہ امام رازی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر کبیر میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ایک مصلحت ان پر ظاہر فرما دی۔ امام رازی فرماتے ہیں ایک بزرگ اللہ والے تھے، وہ دجلہ کے کنارے کے اوپر جا رہے تھے۔ اللہ والے کبھی کبھی اس طرح دریا کے کنارے اور کسی باغ اور پارک میں جا کر اپنے دل و دماغ کو معطر کر کے بالکلیہ نشاط پیدا کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں لگتے ہیں، جس سے ان کے دل کو سرور ملتا ہے، قلبی اطمینان اور ذکر کی لذتیں اللہ رب العزت ان کو فراغ دلی کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دریا کے کنارے چل رہے تھے، انہوں نے اپنے آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو جا رہا ہے۔ ان کے دل میں یہ آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالی جو بھی فیصلے لیتے ہیں اس میں انسانوں کا نفع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت انسانوں کی اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مجھے آج معلوم کرنا چاہیے کہ یہ بچھو اللہ نے کس مصلحت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس بچھو کا تعاقب کروں گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا کہ آخر اللہ نے اس میں کیا نفع چھپا رکھا ہے ہمارے لیے۔ چنانچہ بچھو آگے آگے چل رہا ہے اور یہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ جا کر وہ بچھو رک جاتا ہے تو امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ بزرگ بھی رک گئے۔ ایک کچھوا اس دریا کے کنارے پر آیا، وہ بچھو کود کر اس کچھوے کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ کچھوا اس کو لے کر دریا میں چلنے لگا۔ اب اس بزرگ نے ٹھان لیا تھا کہ مجھے پیچھا کر کے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس میں اللہ نے کیا نفع رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایک کشتی کرائے پر لی اور اس کے اوپر سوار ہو کر اس بچھو کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ وہ کچھوا دوسرے کنارے کے اوپر پہنچا، بچھو کود کر خشکی میں چلا گیا۔ اللہ والے بھی کشتی سے اترے، وہ بچھو جانے لگا، یہ بھی پیچھے پیچھے چلے۔ سوچنے لگے یار یہ کہاں جائے گا اور کتنا دور جائے گا، لیکن چونکہ ٹھان لیا تھا کہ مجھے اس کا تعاقب کر کے دیکھنا ہے، چنانچہ یہ بھی بچھو کے پیچھے پیچھے گئے۔ دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور پاس میں ایک سانپ ہے جس نے اپنا فن اٹھا رکھا ہے اور قریب ہے کہ وہ سانپ اس سونے والے کو ڈس لے اور وہ سونے والا ہلاک ہو جائے۔ تو یہ بچھو کودتا ہے، اس کو ڈنک مارتا ہے، سانپ وہی مر جاتا ہے۔ اللہ والے کو سمجھ میں آیا اللہ پاک نے
یہ بچھو اتنی دور سے جو یہاں بھیجا ہے وہ اس آدمی کی جان بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اتنے میں وہ اللہ والے دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ قریب میں ایک بڑا بچھو ہے، تو اس کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا تو اس کو مت مار، اللہ نے تیرے نفع کے لیے تجھے باقی رکھنے کے لیے بہت دور سے اس بچھو کو بھیجا ہے، یہ تو تیری حیات بن کر آیا ہے، تیری زندگی بن کر آیا ہے۔ اب آپ انداز لگائے، یہ بچھو بظاہر دستہ ہے، تکلیف کی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بچھو کے ذریعے سے اس سونے والے کی جان کس طرح بچائی۔ اس سے مجھے یہ سمجھانا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، حالات جیسے بھی بنتے ہو، چاہے اجتماعی حالات ہو یا انفرادی حالات ہو، اس میں یقیناً ہمارے لیے حکمت اور ہمارے لیے مصلحت ہوتی ہے، اسی میں ہمارا نفع ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ حقیقت اور رب العالمین کا یہ پیغام اگر ہم سمجھ لے تو واقعی ہماری اپنی زندگیوں میں سکون پیدا ہو جائے اور ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ دیکھو، یہ الگ بات ہے کہ آدمی کو فطری طور پر صدمہ اور غم ضرور ہوگا، یہ انسان ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت زینب کا صاحبزادہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بالکل وفات کے قریب ہو گیا تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اس نواسے کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ حضور اکرم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اس کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت کا منہ نہیں کھلا تھا، دل رو رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو وہاں موجود تھے فرمانے لگے، حضرت کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذه رحمت جعلها اللہ تعالی فی قلوب عباده، یہ وہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ہمیں دل سے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر راضی اور خوش رہنا چاہیے اور اپنے دل سے یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے میرے بارے میں یہ جو فیصلہ کیا ہے میرے لیے اسی میں نفع ہے اور یہ میری مصلحت کے عین مطابق ہیں۔ اگر آدمی یہ سمجھے گا، اسی کا نام صبر ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر راضی ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحیم و کریم ہے۔ یہ جو مصیبت آئی ہے یقیناً ہمارے لیے اس میں نفع ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور شکوہ شکایت نہیں کرتا، اس کا یقین ہوتا ہے کہ اسی میں میرا نفع ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہدی قلبہ، اللہ رب العزت
ایسے بندے کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا مصلحت ہے، ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس پیغام کو اور اس درس کو سمجھے اور اپنی زندگی کو خود مشکل نہ بنائے اور خود ہم اپنی زندگی کو اجیرن نہ بنائے۔ آج ہوتا کیا ہے، معمولی کوئی تکلیف اگر ہم پر آ جاتی ہے تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں، اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یار مولانا کیا بتائیں، بس ہم تو مصیبت میں ہی جی رہے ہیں۔ کیا آپ کے اس طرح غیر معمولی پریشان ہونے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدل جائیں گے؟ اللہ کی تقدیر ٹل جائے گی؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کے کلمات اور اس کے فیصلے ٹلتے اور بدلتے نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، غم اپنی جگہ ہے، صدمہ اپنی جگہ ہے، تکلیف اپنی جگہ ہے، لیکن اسے سہ لینا چاہیے اور اسی میں اپنا فائدہ سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا راحت کا مقام نہیں ہے، یہاں نشیب و فراز چلتے رہتے ہیں، کبھی حالات ہمارے حق میں اچھے اور بہتر ہو جاتے ہیں، دلی اور جسمانی سکون اور راحت ہمیں میسر آتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم آزمائے جاتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ایام لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اونچ نیچ اور نشیب و فراز یہ تو زندگی میں آتا ہی رہتا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ جو تکلیف ہم پر آئی ہے، جو مصیبت کا ہمیں سامنا ہوا ہے، یقیناً ہمارے حق میں دنیا اور آخرت میں وہ بہتر ہی بہتر ہوگا۔ اسی لیے میں اپنے طلباء سے اکثر کہا کرتا ہوں، کوئی طالب علم جب بیمار ہوتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو موڈ آؤٹ رہتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، اس کو دیکھ کر ہمارا بھی موڈ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تو میں طلباء کو کہا کرتا ہوں، دیکھو اللہ پاک نے یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے، سبب کے تحت سب چلتا ہے، تو جو بیماری آئی ہے یقیناً اچھے سے اچھا علاج کراؤ، اچھے سے اچھی تدبیر کرو اللہ کے حکم سے، لیکن اس پریشانی کو اپنے دماغ پر مت لو کہ یار بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا تو آدمی کسی کام کا نہیں رہے گا، جو فرائض زندگی ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکے گا۔ آپ حضرات نے بعض ہمت والے لوگ اپنے زمانے میں دیکھے ہوں گے کہ بڑے سے بڑے مصائب بھی وہ سہ جاتے ہیں اور لگاتار اپنے کام میں وہ مشغول رہتے ہیں، اپنے کام میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے دیتے ہیں۔ ہم طلباء سے کہتے ہیں فلاں دن ہم سخت بیمار تھے، انتہائی درجے کا بخار ہمارے اپنے بدن میں تھا، لیکن تمہیں محسوس ہوا کہ ہم بخار زدہ تھے۔ دماغ پر لینے سے کیا فائدہ، اور دل و دماغ پر لینے کی وجہ سے آدمی بیکار تو ہو ہی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتا ہے، اللہ کی ذات عالی پر اعتراض کرتا ہے، تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دنیا یہ مکمل راحت کا مقام نہیں ہے، کبھی تمہیں ہم خوف میں مبتلا کریں گے اور کبھی بھوک کی شدت میں مبتلا کریں گے،
کبھی تمہارا پیارا رشتہ دار ہم دنیا سے اٹھا لیں گے اس کو، کبھی تمہاری کھیتی باڑی میں اور پھلوں میں کمی آ جائے گی، مختلف طریقوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اللہ نے فرمایا صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہ کتنا عظیم پیغام ہے جو رب العالمین سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم سب کو یہ عزم کرنا ہے، کوئی اللہ تعالی ہمیں عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ سے مصیبت نہ مانگے، ہم کمزور ہیں، اللہ سے ہم عافیت مانگتے رہے کہ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر لائن کی عافیتیں اور خوشحالیاں ہمیں نصیب فرما، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو زیادہ پریشان نہ ہو، یہ سمجھے اللہ نے یہ جو مصیبت دی ہے اس میں یقیناً میرا فائدہ ہے۔ آپ صبر کریں گے کتنا بڑا اجر ملے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں آزمائے گئے اور انہوں نے صبر کیا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ جب قیامت کے دن ان کو صبر کا اجر و ثواب عطا کرے گا تو دنیا میں جو عافیت سے رہنے والے ہوں گے وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی، اتنی سخت مصیبت اور تکلیف ہمیں دنیا میں پہنچتی، ہم صبر کرتے تو آج اتنا بڑا اجر اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا۔ مسلمان مصیبت دیکھ کر کبھی غیر معمولی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہم میں پیدا ہو جائے اور یہ حقیقت اگر ہمارے دل و دماغ قبول کر لے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا گھر بار لوٹ جائے، سارے رشتہ دار برباد ہو جائے، تجارت کاروبار برباد ہو جائے، لیکن کبھی ہم اللہ کی ذات عالی کے اوپر شکوہ نہیں کریں گے۔ رب العالمین سے اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ورنہ مسلمانوں آج کل تو ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، ایسے ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور وہ حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کے اوپر ہم ہمیشہ راضی رہے اور اللہ ہمارے حق میں جو بھی کرے اسے ہم اپنی مصلحت کے مطابق اور اپنا نفع اس میں ہم یقین کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا، دنیا میں بھی ہم فری رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے اجر جزیل سے ہمیں نوازا جائے گا۔ یہ سبق جو رب العالمین کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اللہ اس پیغام اور اس سبق کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا لے اور مصیبت آنے پر اللہ ہمیں صبر کرنے والا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبیہ بعدد فضائل لا الہ الا اللہ یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا راحم المساکین۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت گنہگار، سیاہ کار اور خطا کار بندے ہیں۔ میرے مولا، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ آپ کی نعمتیں کھا کھا کر ہم آپ ہی کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اے اللہ، بے شمار ظاہری اور باطنی نعمتوں سے آپ نے ہمیں نواز رکھا ہے، کبھی شکر کا کوئی کلمہ
ہمارے دل سے نہیں نکلا ہے، ہمیشہ ہم ناشکری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی مرضیات پر چلنا آسان فرما دیجئے، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم چاہے یا نہ چاہے ہماری پیشانیاں پکڑ کر ہمیں آپ کی مرضیات پر چلا لیجئے۔ اے اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، پتہ نہیں کتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہے۔ اے اللہ جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہے اس کی صحیح قدر اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے، آپ کی ذات و صفات کی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب منور فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ہماری بہترین تربیت فرما کر ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل اور داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، ہر لائن کی عافیتیں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں، ہم سہ نہیں سکتے ہیں، ہماری کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے ہر لائن کی عافیتیں عطا فرما کر مقام شکر عطا فرما کر آپ تک پہنچا دیجئے۔ اور اے اللہ کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں اگر لکھ دی جا چکی ہو تو اے اللہ اس پر ہمیں صبر نصیب فرما دیجئے، تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ شکوہ شکایت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر فرد بشر کے دل میں دین کی عظمت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر ایک کو قرآن مجید سے وابستہ فرما دیجئے، مسجد سے وابستہ فرما دیجئے، دینی مجالس اور محفلوں سے وابستہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا کے پیچھے ضائع اور برباد ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان قائم فرما دیجئے، ظلم و زیادتیاں ختم فرما دیجئے، منصف حکمران اے اللہ منتخب فرما دیجئے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی نصرت اور مدد فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔